عدالت نے تھانہ شادمان جلاؤ گھراؤ اور جرا ہاؤس کے قریب گاڑیاں جلانے کے مقدمات کا فیصلہ سنا دیا۔ شاہ محمود قریشی 2 کیسز میں بری، ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید کی سزا، سنم جاوید اور عالیہ حمزہ کو 5 سال قید کی سزا۔ عدالت کی جانب سے 15 ملزمان بھی اشتہاری قرار۔ ATC جج منظر علی گل نے کوٹ لکھپت جیل میں فیصلہ سنایا۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ PTI قیادت کو پھر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ آج انصاف کا قتل ہوا ہے۔ سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں، شروع سے ہی 9 مئی کی مذمت کی ہے، واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسد کیسر نے کہا کہ PTI رہنماؤں کو سنائی جانے والی سزاؤں کو چیلنج کریں گے۔ جس طرح سے سزائیں سنائی جا رہی ہیں، عوام کا عدالتوں پر یقین نہیں رہا۔ پاکستان پہ بھارت نے ایک رات کے اندھیروں میں ایک ایسا حملہ شروع کیا، ایک ایسا جنگ چھیڑا جو آپ سب نے نہ صرف خود دیکھا، خود مقابلہ کیا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کیا تھا لیکن مکمل آپ نے کیا تھا۔ سندھ طاس معاہدے کی معطلی دریائے سندھ پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ چیئرمین PPP بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ مودی کا دریائے سندھ پر حملہ کرنا ہماری تاریخ اور ثقافت پر حملہ ہے۔ کامیاب سفارتی کے ذریعے سے بھارت کے جھوٹ کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو جس طرح سے جواب دیا وہ تاریخی ہے۔ بھارت کو ہر محاذ پر شکست ملی۔ پاکستان کی دشمنی میں انتہا پسند بھارت ایک بار پھر سفارتی آداب بھول گیا۔ بھارت کا نئی دلی میں تعینات پاکستانی سفارتکاروں کو ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری۔ سفارتی ذرائع کے مطابق بھارت کی جانب سے پاکستان کے سفارتکاروں کو مسلسل نگرانی، گھر خالی کرنے کا حکم۔ گھروں میں انٹرنیٹ بھی معطل، سفارتکاروں کے گھروں کو بھی خالی کرایا جا رہا ہے۔ پاکستانی ہائی کمیشن کے اخبارات کو بھی روک دیا گیا، بچوں کے داخلے بھی منسوخ۔ بھارت میں اپوزیشن حکومت کے نشانے پر آ گئی۔ بھارتی اپوزیشن لیڈر متعدد رہنماؤں سمیت گرفتار۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اپوزیشن اتحاد نے انتخابی فہرست میں مبینہ بے ضابطگیوں کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ احتجاج کی اجازت نہ ہونے کی وجہ سے رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا کہ یہ لڑائی ایک آدمی ایک ووٹ کے اصول کے لیے ہے۔ تمام رہنماؤں کو گرفتاری کے کچھ دیر بعد دلی پولیس کی جانب سے رہا کر دیا گیا۔ لیکن پھر بھی میں آنریبل ممبر کی اطلاع کے لیے بتاؤں کہ ہمارے کچھ 3.5 کروڑ کنزیومرز ہیں پورے گریڈ کے اوپر۔ ان 3.5 کروڑ کنزیومرز میں سے 1 کروڑ 85 لاکھ کنزیومرز کو اس وقت 90% کی سبسڈی دی جا رہی ہے اور 70% کی سبسڈی دی جا رہی ہے 0 سے 100 یونٹ اور 100 سے 200 پہ۔ قومی اسمبلی اجلاس میں وقفہ سوالات کے دوران ہنگامہ آ رہا ہے۔ PTI کارکنان کا شدید احتجاج، نعرے بازی۔ اسپیکر ڈائز کے سامنے جمع ہو کر ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں، بیرسٹر گوہر کی بات کرنے کی استدعا۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ یہ وقفہ سوالات ہے، آپ اس وقت بات نہیں کر سکتے، وقفہ سوالات جاری رہے گا۔ PTI ارکان کا احتجاج کرنے دے۔ وزیر توانائی اویس وگاری کی جانب سے گردشی قرض کی تفصیلات قومی اسمبلی میں پیش۔ مری میں صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعظم اور مریم نواز بھی شریک۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ 27ویں ترمیم میں شامل شقوں پر باہمی مشاورت۔ اعلیٰ سطح اجلاس میں ضمنی انتخابات کے بارے میں تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو بلاول بھٹو سے ہونے والی
ملاقات سے بھی آگاہ کیا۔ نواز شریف کی اہم فیصلوں میں سیاسی قیادت سے رابطے بڑھانے کے لیے ہدایت۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ امریکہ سے جلد مختلف شعبوں میں بڑی سرمایہ کاری کی خوشخبری آئے گی۔ امریکہ میں تجارتی مذاکرات کے دوران اہم ملاقاتوں میں کامیابی حاصل ہوئی۔ یہ امریکہ سے مذاکرات باہمی بنیادوں پر کامیاب ہوئے۔ پاکستان کے ساتھ ٹریڈ ڈیل کو امریکی انتظامیہ نے سراہا ہے۔ درست سمت میں بڑھ رہے ہیں جس کے جلد نتائج ملیں گے۔ معاشی بہتری کے لیے مزید اہم فیصلے کرنا ہوں گے۔ گلگت میں لینڈ سلائیڈنگ، دنیور نالے میں مٹی کا تودا گر گیا۔ ملبے تلے دب کر 7 رضاکار جان کی بازی ہار گئے۔ پولیس کے مطابق مقامی رہنما سیلاب سے متاثرہ واٹر چینل کی بحالی کا کام کر رہے تھے کہ ان پر مٹی کا تودا آ گیا۔ مٹی کا تودا گرنے سے متعدد افراد ملبے تلے دب گئے۔ 7 لاشیں نکال لی گئی۔ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا بھی خدشہ۔ ریسکیو کی جانب سے تلاش کا عمل جاری۔ زخمی ہونے والے 3 افراد مقامی ہسپتال میں زیر علاج۔ پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 14 اگست دھرنے کی تیاری اور بغیر اجازت کانفرنس کا کیس۔ پولیس کی جانب سے گرفتار پی ٹی آئی کارکنان عدالت میں پیش۔ عدالت نے 12 ملزمان کو 2 دن کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کم عمر ذہنی معذور ملزم سید شفیع الحسن کی 20,000 روپے کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور۔ پولیس کی جانب سے ملزم کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی۔ ملزمان کو جوڈیشل مجسٹریٹ سید حیدر شاہ کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 14 اگست کو قوم جشن کی تیاری کر رہی ہے، فتنہ فساد کی پلاننگ کر رہی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج کو مؤثر کر دے اور عزمہ بخاری کی پی ٹی آئی پر تنقید۔ کہا کہ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ قومی دن پر احتجاج کرنا کسی محب وطن کا ایجنڈا نہیں ہو سکتا۔ ان کے نزدیک کوئی قومی دن یا تہوار اہمیت نہیں رکھتا۔ قیدی نمبر 420 کی ہر بات پر لبیک کہنے والا ٹولہ جہالت کی آخری درجے تک پہنچ چکا ہے۔ پنجاب میں ان کو مسترد کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے عدالت سے رجوع۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کی عمر 72 سال ہے اور معمول کا طبی معائنہ ضروری ہے۔ جیل میں ان کا وزن کم ہوا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہے۔ ان کی میڈیکل ہسٹری شوکت خانم کے پاس موجود ہے۔ شوکت خانم کے میڈیکل ٹیم کو بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کی اجازت دی جائے۔ جو لوگ اس طریقے کے پرامن شہر کو دوبارہ آگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑیں گے اگر انہوں نے بھی اس طرح کی حرکت کی۔ سر، یہ شہر میں امن بہت مشکل سے آیا ہے۔ اس شہر میں کسی صورت میں بھی دوبارہ لسانیت کی سیاست، دوبارہ بدمعاشی کی سیاست، دوبارہ بھتہ خوری کی سیاست، دوبارہ غنڈہ گردی کی سیاست نہیں ہونے دیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ کراچی میں امن بہت مشکل سے آیا ہے، سبوتاج نہیں کرنے دیں گے۔ شرجیل میمن کا کراچی میں ڈمپر چلانے والے کے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج کرنے کا اعلان۔ کہا کہ دہشت گرد سوچ نے ڈمپرز کو آگ لگائی۔ سندھ میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ ایم کیو ایم نے آج ایوان میں سیاست کرنے کی کوشش کی۔ سندھ میں 21 لاکھ گھر بنائے جا رہے ہیں۔ Muslims within the first Islamic state, in the same spirit, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah envisioned a Pakistan where every citizen, regardless of his religion, enjoy equal rights. His vision of unity, tolerance continues to guide the state policies to this date. ایوان صدر اسلام آباد میں اقلیتوں کے دن کی مناسبت سے تقریب کا انعقاد۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے اقلیتی نمائندوں اور اراکین اسمبلی کے ہمراہ کیک کاٹا۔
تقریب سے خطاب میں صدر زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی اور تمام حقوق حاصل ہیں۔ ملک کی ترقی میں اقلیتی برادری کا کردار اہم ہے۔ قائد اعظم نے کہا تھا پاک سرزمین میں ہر شہری کے حقوق برابر کے ہیں۔ ملک میں اقلیتوں کے حقوق کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا اقلیتوں کے قومی دن پر پیغام۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ اقلیتیں پاکستانی معاشرے کا حسن اور سر کا تاج ہیں۔ اقلیتوں کی عزت و تحفظ اور ترقی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ پنجاب حکومت نے مائنورٹیز کو تعلیم و ترقی اور فلاح و بہبود کا پورا حق دینے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ پنجاب میں اقلیتی برادری کے لیے تعلیم، صحت، روزگار تک بآسانی رسائی ممکن بنا رہے ہیں۔ صوبے میں اقلیتی کوٹا سسٹم پر منوان عمل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے اس ہال میں بیٹھ کے پاکستان بنانے میں وہ کردار ادا کیا۔ جون 2047 کو بھی اس صوبے کے الیکٹڈ نمائندوں نے، جو آج ہم سب بیٹھے ہیں، پاکستان کو جوائن کرنے میں، پاکستان کا حصہ بننے میں پہل کی تھی۔ پاکستان سب کا ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام مساوی حقوق حاصل ہیں۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب۔ کہا کہ 1945 میں قائد اعظم نے بھی اسی اسمبلی میں کہا تھا کہ سب پاکستانی برابر ہیں۔ اقلیتوں کی فلاح بہبود ہماری ترجیح ہے۔ حکومت سندھ اقلیتوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ پیپلز پارٹی سیاسی انتقام پر یقین نہیں رکھتی۔ اس بار جشن آزادی عالی شان طریقے سے منائے۔ رواں سیزن میں مانسون بارشوں کے 7ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا گیا۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق مانسون بارشوں کا 7واں اسپیل 13 اگست سے شروع ہوگا۔ دریائے ستلج، راوی، چناب اور جہلم میں ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی ایڈوائزری جاری۔ 13 اگست سے بارشوں کے باعث پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ۔ صوبے بھر کے کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔